الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ نے نبی کریم علیہ السلام سے حضور کے نبی ہونے کی دلیل مانگی۔ وہ اپنے لوگ تھے، کوئی چچا تھا، کوئی ماموں تھا، کوئی قریبی تھا، بالکل اپنے لوگ تھے۔ باہر کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو مطمئن کرنے کا انداز اور ہوتا ہے، اور گھر والوں کو کسی بات پہ مطمئن کرنے کا انداز اور ہوتا ہے۔ یہ سارے اپنے تھے کہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور علیہ السلام کو بچپن میں بھی دیکھا تھا، آغاز شباب میں بھی دیکھا تھا۔ حضور کا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح بھی ان کے سامنے ہوا تھا، سارا کچھ دیکھا تھا۔ پھر بھی انہوں نے پوچھا کہ آپ نبی ہیں تو دلیل؟ تو باقی سب لوگوں کو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے معجزات دکھائے، لیکن جب اہل قریش نے اپنوں نے دلیل مانگی تو اللہ نے فرمایا محبوب ان سے کہیے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، کہا ان سے کہیے کہ میں باہر سے نہیں آیا، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں نے اس سے پہلے ساری عمر تمہارے درمیان ہی گزاری ہے۔ توجہ کریں جی میری بات پر، ادھر دیکھیں گے، اس کی ضرورت نہیں۔ میں نے عمر تمہارے درمیان گزاری ہے، میں کوئی باہر سے نہیں آیا۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں؟ تم سمجھتے نہیں؟ اتنے میلے گدلے معاشرے میں رہ کر اگر کوئی میری طرح کا سچا ہے تو دکھاؤ، اگر کوئی میری طرح کا دیانتدار ہے تو وہ دکھاؤ۔ اتنی خوبصورت جوانی، اور اس جوانی پر پھر تقوی کے سارے معیار جب پورے اترے تو پھر مان لو کہ جو تمہارے بیچ رہے اور 40 سال عمر گزاری پھر بھی ہر داغ سے دور رہے تو یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی 40 سالہ حیات کو اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر بیان فرمایا، دلیل کے طور پر۔ دیکھیں حضور رحمت للعالمین بھی ہیں، حضور حبیب اللہ بھی ہیں، امام الانبیاء بھی ہیں، سید الرسل بھی ہیں، ساری باتیں ہیں نا میرے بھائی، توجہ کرنا ذرا میری بات پر، سارا کچھ ہے نا۔ پر جو بات اہل مکہ کے نزدیک نبی کریم کی وجہ شہرت بنی ہے نا، اور آج تک وجہ شہرت ہے، اور وہ لقب حضور کا نبی کریم کی جالیوں پہ آج بھی لکھا ہوا ہے، وہ نہ حبیب اللہ ہے نہ رحمت للعالمین ہے، بلکہ جو چیز وجہ بن گئی اور ہر آدمی اس چیز کی وجہ سے محبوب کو پہچاننے لگا۔ توجہ کرنا ذرا میری بات پر، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ تو کہا جو چیز وجہ شہرت بنی نا، جس نے مقام، دیکھیں نا محبوب کی ہر شان ہی بڑی شان والی ہے، حضور کا ہر مرتبہ ہی بڑا اعلیٰ ہے، لیکن جو چیز وجہ شہرت بنی اور جس سے اپنے اور بیگانے پہچاننے لگے وہ ہے میرے نبی پاک کا صادق اور امین ہونا۔ شہرت اس سے ہوئی کہ یہ وہ محبوب ہیں جو صادق، اور آج بھی اللہ تعالیٰ آپ سب کو گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں وہاں لے جائے اور پھر وہاں اللہ ہمیں ادب کے ساتھ رکھے۔ جو حضور کی جالیوں پہ کلمہ لکھا ہے نا، وہ ہے لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، اور آگے لکھا ہے محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین، محمد اللہ کے وہ رسول ہیں جو اپنے وعدوں کے بڑے ہی سچے ہیں اور اپنی بات کے بڑے ہی کھرے ہیں۔ یہ جو حضور کی سچائی تھی نا، سچائی کا ایک روب ہوتا ہے، سچائی کا ایک حسن ہوتا ہے، سچائی میں ایک وقار ہوتا ہے، معجزات کمالات یہ ساری چیزیں اعزاز ہیں، لیکن وہ چیز جس کو کوئی جھٹلا نہ سکا، جس پر کوئی کلام نہ کر سکا، جس پر کسی شخص نے کبھی کسی قسم کی کوئی بات نہ کی ہے، وہ میرے رسول پاک کا صادق اور امین ہونا، دیانتدار ہونا۔ میرے بھائی دنیا میں غریب آدمی کمزور نہیں ہوتا، اس کا پھر بھی کچھ نہ کچھ اعتماد ہوتا ہے۔ جو آدمی دنیا میں جانا پہچانا نہیں نہ جاتا، اس کا بھی کچھ نہ کچھ اعتماد ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے کمزور وہ شخص ہوتا ہے جس پر اعتبار کوئی نہیں کرتا۔
وہ ایک ہمارے عزیز تھے، محلے دار تھے، تو وہ روز اپنے ابا کو کہتا تھا لڑکا کہ بس اگلے مہینے عمرے پہ بھیجنا ہے، اگلے مہینے عمرے پہ بھیجنا ہے۔ تو روز آپ کہیں گے شیر آ گیا، شیر آ گیا، تو پھر کون مانے گا؟ کچھ لوگوں کو شوق ہے جھوٹ بولنے کا، غلط بات کرنے کا، ہر وقت اپنی بڑائی بیان کرنے کا۔ تو وہ والد صاحب عدم اعتماد کرنے لگے، تو پھر اس کا پروگرام بن گیا عمرہ کرانے کا، پاسپورٹ پہ ویزا لگ گیا، ٹکٹ آ گئی، تو میرے پاس آیا، کہنے لگا ذرا وہ آپ پہ بڑا اعتماد کرتے ہیں، ان کو فون کر کے بتا دیں کہ واقعی لگ گیا ہے۔ وہ لگ بھی گیا تو وہ مان نہیں رہے۔ یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی بیوی کہتی ہے کہ اصلی والی بات بتا، تیری میں کسی بات کا اعتبار نہیں کرتی، وہ جو اصل بات ہے نا وہ کر۔ یعنی اتنی زیادہ یہ بات عام ہو گئی، اور اب تو لوگوں نے جھوٹ کا نام ہی بدل دیا ہے، ختم ہو گئی بات۔ کہتے ہیں میں نے کوئی بہانہ کر دیا تھا، بہانہ نہیں ہوتا، سیدھا سیدھا کہے کہ میں جھوٹ بولا کرتا ہوں، میں نے جھوٹ بول دیا تھا۔ 3 موبائل پکڑے میں، بڑے بڑے سیانے لوگ، تاجر بندے، 3 موبائل پکڑے، کسی کو کوئی داستان، کسی کو کوئی داستان۔ اور آپ یقین کریں عدم اعتماد پھیل گیا، عدم اعتماد۔ ہمارا یہ جو مذہبی اسٹیج ہے، اس پر بھی بہت سارے لوگ وعدہ کرتے ہیں، پھر انہیں اپنا وعدہ نبھانا بھی چاہیے، انہیں چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ آپ نے بات کر لی، آپ کو اس پر، ہمارے ایک بزرگ تھے تو ان سے کسی نے کہا حضرت آپ پہنچیں گے؟ فرمانے لگے اللہ نے چاہا زندہ ہوا تو انشاءاللہ پہنچ جاؤں گا۔ مجبوریاں انسانوں کے ساتھ ہوتی ہیں، وہ انسان کو کئی جگہوں پہ کمزور کرتی ہیں، لیکن عدم اعتماد کبھی پیدا نہ کریں، کوشش کریں صداقتے رہیں۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کی یہ وہ والی شان ہے جس کا نبی پاک کے مخالف بھی اعلان فرمایا کرتے تھے۔ نبی کریم کے نجاشی بادشاہ کے پاس جب مسلمان پہنچے نا، مسلمان جب پہنچے تو نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کی بات سنی، تو چونکہ سیانا آدمی تھا، اس نے کہا فٹافٹ مجھے یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے کہا یار کوئی عرب کا تاجر یہاں مل جائے نا، تجارت کرنے آیا تو اسے لے کے آؤ۔ تو ابو سفیان آئے ہوئے تھے حبشہ میں، ان کو بلایا گیا۔ جناب ابو سفیان ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے۔ جب انہیں پیش کیا گیا نجاشی کے دربار میں، تو نجاشی نے بہت سارے سوالات کیے، تو ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کھل کے مخالفت کی نبی کریم علیہ السلام کی اور دین اسلام کی، معاذ اللہ میں نے کھلے لفظوں میں مخالفت کی۔ اور میں نے کہا جی انہوں نے معاذ اللہ فساد برپا کرا دیا ہے، بھائی کو بھائی سے لڑا دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے سارے غلط تھے، گمراہ تھے، جو بتوں کو پوجتے تھے، تو میں نے جو مجھ سے بن سکتا تھا میں نے کیا۔ کہتے ہیں نجاشی سوال کرتے کرتے کہنے لگا یہ بتائیں کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ خلاف واقعہ بات بھی کی ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں ایک دفعہ میرے دل سے آواز آئی کہ کہہ دوں کہ بولا ہے۔ پھر میں نے کہا کہ یہ تو بات کہی بھی نہیں جا سکتی، اس لیے کہ کل زمانہ جانتا ہے کہ مصطفیٰ کی زبان سے جب بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے، تو یہ تو کہیں جا ہی نہیں نہ سکتی، یہ تو اس کو تو مانے گا ہی کوئی نہیں۔ دنیا سارا کچھ مان سکتی ہے پر وہ غلط جملہ کہیں یہ لوگ مان سکتے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے دوسری دفعہ، اس نے پھر سخت لفظ میں کہا بولتے کیوں نہیں، کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں جی میرے بھتیجے ہیں، جب سے انہوں نے باتیں کرنی شروع کی ہیں تب سے لے کر اب تک ان کی کن پٹیوں میں سفید بال آ گئے ہیں، بولنے سے لے کر آج تک جانتا ہوں، پر ان کی زبان سے جب بھی لفظ نکلے حق اور سچ ہی نکلے ہیں، غلط بات نہیں کرتے، بات کھری کرتے ہیں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اس نے نا رومال اٹھایا زمین سے کندھے پہ رکھا اور وہ چلنے لگا، اور چلتے چلتے کہنے لگا اچھا یار تم نے باتیں تو بڑی سنائی ہیں پر ذرا آخری بات پر غور تو کرو، جو انسان انسانوں سے جھوٹ نہیں بولتا، جو انسان انسانوں سے جھوٹ نہیں بولتا، وہ اپنے رب کے بارے میں جھوٹ کیوں بولے گا؟ وہ یہ کیوں کہے گا کہ میں نبی ہوں حالانکہ وہ نہ ہو اگر معاذ اللہ؟ تو بھائی یہ جو صداقت ہے، یہ جو معاملات کی صفائی ہے، یہ اگر معیار بن جائے، یہ اگر کسی جگہ پہ یار کوئی تو ایسی جگہ ہو نا جہاں انسان کو کچھ لوگ کہیں کہ نہیں یار بندہ ٹھیک ہے، اور اگر ہر جگہ عدم اعتماد ہو، ہر جگہ آزمائش ہو، ہر جگہ پریشانی ہو، ہر جگہ لوگوں کا رویہ ایسا گھٹن والا ہو، اور ماحول کے اندر اتنی تنگی ہو کہ کوئی کسی پر اعتماد کرنے کو تیار ہی نہ ہو، زمانے میں اس قدر زیادہ ماحول گڑبڑ ہو جائے کہ لوگ کہیں یار پتہ نہیں کیا ہوگا، کس طرح لوگ آگے بڑھیں گے، اس کو روکیں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے سچائی کو بڑا پسند کرتے تھے۔ ترمذی میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا جو سچ بول کے تجارت کرے نا،
ہمیں نہ کسی نے کان میں بتا دیا ہے کہ جھوٹ کے بغیر کام چلتا ہی نہیں, دکانداری جھوٹ کے بغیر چل ہی نہیں سکتی. یہ کسی نے کان میں بتا دیا اور پتہ نہیں وہ کون تھا, وہ بات ہی بڑی پکی ہو گئی ہے. کچھ یہ فتوے کچھ پیدل چلتے ہیں نا تو بڑے مشہور ہو جاتے ہیں. یعنی بڑے زمانے سے ایک فتویٰ چل رہا ہے کہ جو عمرہ کر لے اس پہ حج فرض ہو جاتا ہے. وہ پتہ نہیں, ہم بھی سینکڑوں لوگوں کو بتا چکے ہیں لیکن ابھی تک لوگ ماننے کو تیار نہیں. ہر عمرہ کرنے والا یہ سوال پوچھتا ہے, کسی نے کہہ دیا کہ حج فرض ہو گیا. اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں. تو ایک مسئلہ یہ بھی کسی نے کان میں کہہ دیا کسی کے کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چلتا. ترمذی کے لفظ ہیں, کتنے شاندار ہیں. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, جو تاجر سچ بول کے تجارت کرے گا اللہ اسے قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا. سچ بول کے تجارت کرے, کھری بات کر دے, ختم ہو گئی بات. سچ بولے تو کہے جناب یہ چیز اس طرح ہے اور یہ چیز. حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ صوفیاء کی جماعت میں ایک بڑا نام ہے. آپ کی خانقاہ تھی, ساتھ مسجد تھی, مدرسہ تھا, سامنے ایک کریانے والا تھا. جس طرح کریانے والا چینی بیچتا ہے, چائے بیچتا ہے, صابن بیچتا ہے, تو وہ بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں, غریب آدمی تھا, رکھی ہوئی تھی. حضرت کا مرید بھی تھا, خانقاہ میں بھی آتا تھا. ایک دفعہ بغداد میں قحط ہو گیا تو لوگ دعا کرانے آئے, کہ حضور دعا کر دے حضرت معروف کرخی سے. تو آپ فرمانے لگے وہ جو سامنے کریانے والا نا اس سے دعا کراؤ, بارش ہو جائے گی. کس سے جی؟ کریانے والے سے دعا کراؤ, بارش ہو جائے گی. تو آپ کو پتہ ہے نا بڑا مشکل کام ہے کریانے والے سے دعا کرانا, یہ کوئی آسان تو ہے نہیں. تو کچھ لوگوں کو پریشانی ہوئی تو فرمانے لگے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس سے دعا کراؤ. لوگ اٹھ کے گئے, مرشد کا حکم تھا. جا کر کے کہا میاں دعا کر دو. تو کہنے لگا یار میں تو ماڑا بنتا ہوں, مجھے تو لفظ بھی صحیح نہیں ادا کرنے آتے. کسی شاعر نے کہا تھا لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں. اہل دل آج بھی ہیں اہل زباں سے آگے, اہل دل آج بھی ہیں اہل زباں سے آگے. کہا مجھے تو بھائی دعا ڈھب سے مانگنی نہیں آتی, تو وہ حضرت صاحب کے پاس جاؤ, وہ دعائیں کرتے ہیں, کراتے ہیں, اللہ قبول کرتا ہے. حضرت سے دعا کراؤ, میں بھی انہی سے کراتا ہوں. تو لوگوں نے کہا حضرت صاحب کے پاس ہی گئے تھے, انہوں نے تیرے پاس بھیجا ہے. کہنے لگا اچھا میرے مرشد کا حکم ہے. آج کل تو لوگ مرشدوں کی باتوں پر صرف بحث ہی کرتے ہیں, عمل تو کم ہی کرتے ہیں نا جی. بحث ہوتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیوں کر. کہا حضرت کا حکم ہے. کہا تو اس نے نا دکاندار نے ہاتھ اٹھائے, کہا اللہ مجھے تو اندر والی بات کا پتہ کوئی نہیں. یہ گئے تھے حضرت کے پاس, انہوں نے میرے پاس بھیج دیا ہے. یہ کہتے ہیں آپ دعا کریں تو بارش ہو جائے گی. تو یا اللہ تو بڑا کریم ہے, عطا کر دے نا بارش. لوگ کہتے ہیں کہ ابھی اس کے جملے مکمل نہیں ہوئے تھے, کالی گھٹائیں آئیں, بارش نے برسنا شروع کر دیا. تیز بارش برسی, چل تھل ہو گیا. لوگوں نے پانی سنبھال بھی لیا, سٹاک بھی کر لیا, حوض کنویں ہر چیز میں پانی لوگوں نے سنبھالنا شروع کیا. بہت سارے لوگ تو نکل گئے جو اہل درد تھے, اہل بصیرت تھے. وہ حضرت معروف کرخی کی بارگاہ میں آئے, کہ حضور سمجھ نہیں آئی, ہمارے ساتھ ہی رہا کرتا تھا, ہمارے ساتھ ہی پڑھا ہے, اسی محلے کا ہے, 5 وقت ہمارے ساتھ ہی نماز پڑھتا ہے, نہ کوئی کرامت ہے, نہ کوئی تہجد ہے, نہ کوئی اتنا لمبا چڑا معاملہ ہے, کوئی علیحدہ سے آتا ہے یہ یہاں خانقاہ میں, کوئی خاص بات. تو حضرت فرمانے لگے بہت بڑی خاص بات ہے. اب وہ کیا؟ فرمانے لگے 30 سال سے میرے سامنے دکان کر رہا ہے, سودا جب بھی تولتا ہے پورا تولتا ہے. دکان کر رہا ہے پر اللہ سے ڈر کے کر رہا ہے. فرمایا جس کو 30 سال ہو گئے رب کے حکم سے دائیں بائیں نہیں ہوا, وہ جب ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹایا کرتا. میرے بھائی اس بات کو سمجھے, سچا تاجر, کھرا تاجر, سچ بولنے والے لوگ, کھری بات کرنے والے لوگ, سچائیوں کا سفر کرنے والے لوگ, وہ کمزور نہیں پڑتے. اپنی زندگی میں کچھ چیزوں کو لاگو کریں. حضرت رومی فرمایا کرتے تھے جھوٹ بول کر جیتنے سے بہتر ہے تو سچ بول کے ہار جا. جتن جتن ہر کوئی کھیڈے تو ہارن کھیڈ فقیرا, جتن دا مول کوڈی پیندی ہارن دا مول ہیرا. تو ہار جا, ختم ہو گئی بات. بات سچی, بات کھری. اور حضور نے پتہ اس کا پیرا کتنا دیا, صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیث ہے.
اب تو آپ کو پتہ ہے کہ جس کی کرامت ہوتی ہے وہ فیس بک پہ بھی دیتا ہے. جڑے محرم راز حقیقت دے او تے راز حقیقت کھول دے نہیں. اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں. جنہ ویکھ لیا او تے بول دے نہیں. کرامت کو بزرگوں کی ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے میری زندگی میں نہ بتانا. اب لوگ کہتے ہیں کہ دوسرے کو بھی جا کے بتانا تاکہ کمپنی کی مشہوری اچھی ہو جائے. دوسرے کو بھی بتانا، یعنی کرامت ہوئی ہے تو اس کو فیس بک پہ. یہ کس طرح کی طریقت ہے کہ آپ اپنا آپ ثابت کر رہے ہیں؟ آپ اپنا آپ ثابت کر رہے ہیں. سمجھے چیزوں کو میرے بھائی. نبی کریم علیہ السلام نے کس قدر سچائی کو محفوظ کیا اور سچائی کی پہرے داری کو کتنا ضروری سمجھا. بخاری مسلم، میری طرف دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا، میں تو آپ سے بات کر رہا ہوں. نبی کریم علیہ السلام نے کس قدر اسے ضروری جانا. صحیح بخاری صحیح مسلم میں روایت ہے، حضور کے سب سے چھوٹے صاحبزادے حضرت ابراہیم، ان کا وصال ہو گیا. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جب شہزادے حضور سے بچھڑے تو میں نے حضور کی آنکھوں میں آنسو دیکھے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ تو صبر کا حکم دیتے ہیں. تو محبوب نے فرمایا دل میرا ٹوٹا ہے، آنکھیں میری رو رہی ہیں، پر میں زبان سے وہی کہوں گا جو جس پر میرا رب راضی ہوتا ہے، میں اس کی رضا پہ راضی ہوں. تو جس دن حضرت ابراہیم کا وصال ہوا نا، سورج گرہن ہو گیا، سورج کو گرہن ہو گیا. کچھ لوگوں نے مدینہ منورہ میں یہ بات پھیلا دی کہ چونکہ آج حضور کے صاحبزادے کا وصال ہوا ہے، آج حضور کے صاحبزادے سب سے چھوٹے وصال کر گئے، تو غم کی وجہ سے سورج بھی پریشان ہے. میرے نبی کریم منبر پر بیٹھے اور حضور نے فرمایا بھی یہ سورج گرہن کا تعلق کسی کے جانے آنے سے نہیں، یہ تو اللہ کی قدرت کا نتیجہ ہے. کوئی شخص یہ بات گھڑ کے بیان نہ کرے کہ میرا بیٹا گیا ہے تو سورج گرہن ہوا ہے. یہ تو رب کی قدرت ہے. جب اس طرح کے معاملات ہو تو توبہ کیا کرو، نماز پڑھا کرو، استغفار کیا کرو. اب یہاں کوئی ہلکی سی بھی بات ہوتی ہے تو لوگ اشارتاً کنایتاً بھی کچھ ہو جائے تو کہتے ہیں برکت سے ہوا ہے، فلانے کی وجہ سے ہوا ہے. بھائی سچائیوں کو محفوظ کرنا، سچ کا ساتھ دینا، سچ کی پہرے داری کرنا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بدر میں تشریف لے گئے تو دو صحابی بڑے جنگجو تھے، سپہ سالار تھے. آپ کو پتہ ہے بدر میں بڑی ضرورت تھی مسلمانوں کو، ایک ایک شخص کی ضرورت تھی، ایک ایک آدمی کی. تو یہ دو دلیر صحابہ، گھوڑ سوار، نیزہ باز، بڑی زبردست تلوار چلانے کے ماہر، یہ نہ کہیں سے آ رہے تھے. تو انہیں مدینے آ کے پتا چلا کہ نبی کریم علیہ السلام تو میدان بدر تک پہنچ گئے. طبرانی میں یہ روایت بالتفصیل ہے، اگرچہ بخاری مسلم میں بھی ہے پر یہاں ذرا ڈیٹیل زیادہ ہے. فرماتے ہیں کہ جب خبر ملی نا کہ نبی کریم علیہ السلام تو بدر میں، تو یہ دونوں تلواریں لے کے پہنچے. جب بدر میں گئے نا تو پہلی ملاقات ابو جہل سے ہو گئی. ابو جہل نے روک لیا، کدھر جا رہے ہو؟ تو کہا جی ہم تو، آپ نے کیوں روکا ہے؟ تو ابو جہل کہنے لگا تم مجھے پتہ ہے بڑے دلیر ہو، تم جا رہے ہو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تعاون کرو گے جنگ میں. ایک صحابی نے نا دوسرے کو آنکھ ماری، ادھر دیکھیں نہیں میری طرف، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ایک نے دوسرے کو اشارہ کیا، اس نے کہا جی نہیں ہم جنگ نہیں لڑیں گے، ہم تو صرف زیارت کرنے جا رہے ہیں، جنگ تھوڑی کریں گے، ہم نہیں ساتھ لڑیں گے، زیارت کرنے جا رہا. ابو جہل کہنے لگا اہل عرب والا وعدہ ہے نا تمہارا، اہل عرب والا وعدہ ہے نا، تم جا رہے ہو نا صرف. اب جنگ میں آپ کو پتا ہے جنگی تدبیر بھی ہوتی ہے، جنگی تدبیر بھی کرنا جنگ میں درست ہے. کوئی ایسی حکمت آپ اختیار کریں جیسے امام حسن نے، امام قاسم بن حسن نے میدان کربلا میں اپنے مخالف سے کہا کہ گھوڑے کی لگام تو صحیح باندھا کر، اور واقعی اس کی ٹوٹی ہوئی تھی. وہ جب لگام نیچے کرنے کے لیے جھکا تو آپ نے اللہ اکبر کہہ کے گردن کاٹ دی. تو جنگی تدبیر ہوتی ہے جنگ کے اندر، وہ کی جا سکتی ہے. تو کہا کہ بھائی ہم تو صرف جا رہے ہیں حضور کی زیارت کے لیے. یہ کہہ کے وہاں سے نکلے. جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ تک پہنچے نا تو آتے انہوں نے اپنے لفظوں میں بات بیان کی. جو آدمی آپ سے ملے گا نا وہ جو بات کرے گا اپنے لفظوں میں. خیر ہمارے زمانے میں تو صرف لفظوں میں بیان نہیں ہوتی، سامنے والے پہ لوگ مسلط بھی کرتے ہیں، کہتے تو بھی ایسے ہی مان جیسے میں منوا رہا ہوں، مان بھی ایسے ہی، زبردستی بھی کرتے ہیں اللہ ماشاءاللہ. تو کہتے ہیں کہ اپنے لفظوں میں نے جا کے کہا، میں نے کہا حضور وہ رستے میں ہمیں ابو جہل مل گیا تھا اور اس نے ہمیں کہا کہ تم نہیں جا سکتے، تم جا کے جنگ لڑو گے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم نے جنگی تدبیر کی، حکمت عملی،
ہم نے اس سے کہا کہ ہم نہیں جنگ لڑیں گے, ہم تو زیارت کے لیے جا رہے ہیں. پر یا رسول اللہ ہم نے تو لڑنا ہے نا, کافر کا تو گلا کاٹنا ہے نا حضور, ہم تو آئے اس لیے ہیں. حضور جنگی تدبیر کی. میرے محبوب نے بات سنی, آنکھیں جھکائی, فرمایا جنگی تدبیر نہیں بھئی, تم وعدہ کر کے آئے ہو, تم وعدہ کر کے آئے ہو, اب تم جنگ نہیں لڑو گے, تم بیٹھو. ایک صحابی کہنے لگے حضور وہ تو کافر تھا, کافر سے وعدہ کیا ہے. تو میرے مصطفیٰ کریم نے آنکھیں کھول کے فرمایا کیا کافر سے ہے, کیا تو ایک مومن نے ہے نا. ابو جہل دشمن ہے, بے ایمان ہے, غدار ہے, پر جس نے وعدہ کیا وہ تو مومن ہے نا. مومن اپنے وعدے کا خیال کرے گا, سچ بولے گا, کھری بات کرے گا. یہ ہمارے سٹیج پہ نا کئی دفعہ بڑی تعریفیں ہوتی ہیں. ایک صاحب یہ جی انتظامیہ والے اشاروں سے بھی بات کر لے تو ان کی مہربانی ہے, اللہ جزائے خیر دے. تو وہ ہمارے سٹیج پہ نا کئی دفعہ وہ لقب کسی اور کا بھی ہوتا ہے, تو اب آپ کو پتہ ہے نقیب محفل پہ بھی ہمارا پریشر ہوتا ہے کہ وہ صحیح نام نہ لے تو نقیب صاحب خطیب صاحب بگڑ بھی جاتے ہیں کئی دفعہ, تینوں پتہ ہی نہیں گل کے نہیں کرنی ہے. تو اس نام پہ نا, چھوٹے سے نام پہ کئی دفعہ نا 1.5-2 من وزن القابات کا ڈال دیا جاتا ہے. اندر سے نام نکالنا ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ اصل میں یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. اتنی لمبی چوڑی تعریفیں. ایک جگہ پہ میں نے ایسے ہی ایک شخص کو بڑی تعریف کرتے سنا, اور پھر اسٹیج سے نیچے اتر کے اسی شخص کے بارے میں ایک کمزور جملہ کہتے سنا. میں نے اس کا بازو تھاما, میں نے کہا ایک حدیث یاد کر لو, اس کو کبھی نہ بھولنا, فائدہ دے گی. کون سی؟ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا, میرے رسول کریم نے فرمایا, محبوب نے فرمایا زندگی میں جب کسی کی تعریف کر لو تو پھر دوبارہ توہین نہ کرنا. یہ مسلمان کی زبان ہے, مسلمان کی. یہ کیا بات ہوئی کہ وہاں تو کچھ کہہ رہا تھا اور نیچے اتر کے تو کچھ اور کہہ رہا تھا. اس محفل کے بارے میں نا کچھ تھوڑی سی مسٹیک تاریخ کے حوالے سے ہوئی, تو چلیں کچھ باتیں نہیں کرنی چاہیے, مناسب نہیں رہتی. پیار جملوں میں سمٹ جائے تو کئی دفعہ وہ سمٹ جاتا ہے. تو مجھے بزرگوں نے یہ کہا کہ وہ میری وجہ سے غلطی ہو گئی ہے. تو اب جہاں میں نے آج جانا تھا ان کے پاس میں نے کل جانا ہے, تو میں نے ان سے کہا کہ میاں بات یہ ہے جنہوں نے بات کی ہے ان کا قد بھی بڑا ہے اور انہوں نے بات بھی تھوڑی بڑی کر دی ہے کہ میری وجہ سے ایسے ہو گیا ہے. اب میری مجبوری ہے کہ جس کی تعریف کر لو پھر اس کی دوبارہ کبھی توہین نہ کرو. تو بات ہو گئی ہے تو اب بات ہو ہی جائے گی. اب تو میرا معاملہ کچھ اور ہونا چاہیے نا. ہاں, جے محبوب بلاوے ایک دم تے سر نو پیر بنائیے, او سر منگے تے سر دے دئیے, تے کدے بھی دیر نہ لائیے, تے یار دا کدے بھی گلا نہ کریے, پاواں سینک دے ہی مر جائیے, آزم یا تے لائیے ہی نہ, تے جے لائیے تے پھر توڑ نبھائیے. بات ایک ہونی چاہیے نا, ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. میری بات پہ تھوڑا غور فرمائے. پھر کہتا ہوں مرحوم اعظم چشتی نے کہا تھا جے محبوب بلاوے ایک دم پھر سر نو پیر بنائیے, جو سر منگے تے سر دے دئیے, کدے بھی دیر نہ لائیے, تو یار دا کدے بھی گلا نہ کریے, پاواں سینک دے ہی مر جائیے, آزم یا تے لائیے ہی نہ, تے جے لائیے تے پھر توڑ نبھائیے. پھر کچی پل پلی جب تعریف کر جولی بات ختم ہو گئی. ایک دفعہ بات ہو گئی تو لہذا پھر ہو گئی, معاملہ ختم ہو گیا. میرے عزیز آپ نے غور کرنا ہے میری بات پہ کیا عرض کر رہا ہوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سچ بولنے کے لیے آپ دوراہے پہ بھی کھڑے ہوتے ہیں, مشکل ہوتا ہے وہاں سچ, مشکل ہوتا ہے. ابن حشام میں آپ کو روایت ملے گی, جناب صدیق اکبر کی بیٹی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت صدیق اکبر کی صاحبزادی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت اسماء بنت ابی بکر ایک پورا الگ عنوان ہے جناب اسماء کا, پورا الگ. میں نے الحمدللہ ان کی سیرت ساری جمع کر دی, انشاءاللہ کسی وقت شائع کریں گے. حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو جب میرے ابا جی حضرت ابو بکر لے کے چلے گئے نا غار ثور میں, تو میری ڈیوٹی لگائی کہ بیٹے تازہ کھانا تیار کر کے نا تو تو نے روزانہ غار ثور میں پہنچانا ہے, تازہ کھانا تیار کر کے. یہ آپ کا ہستہ بستہ خانپور شہر ہے,
لیکن رات کے 10 بجے اگر کسی کی جوان بیٹی دکان پہ چلی جائے نا ماچس لینے، سویرے مصیبت کھڑی ہو جائے گی. لوگ اس کے باپ کو کہیں گے، اور باپ اگر گھر میں نہ ہو تو سویرے تلوار اٹھا لے گا، بچی کیوں گئی؟ حالانکہ ادھر ماموں رہتے ہیں، ادھر پھپھا رہتے ہیں، ادھر خالو رہتے ہیں، سارے اپنے گھر ہیں. پھر بھی آسان کام نہیں ہے. جوان بیٹی دن میں نہیں رات کے وقت گارے سور پہ جائے گی. کبھی وفا کے رشتے دیکھو تو صحیح، یہ کام کتنا مشکل ہے. کبھی اس رنگ کو ملاحظہ تو کرو بھائی. اور آج جو خیر سے عمرہ کرنے حج کرنے جاتے ہیں نا تو گارے سور سے واپس آ جائیں تو بڑھ کے ہی بڑی مارتے ہیں. کہتے ہیں جی میں الحمدللہ سویرے ہی چلا گیا تھا، حالانکہ 3 بوتلیں پانی کی بغل میں دی ہوئی ہیں، اور اس کو یہ نہیں پتا کہ 55 مرتبہ رستے میں اس نے سانس بھی لیا ہے. پھر بھی آ کے ڈنگے مارتے ہیں جی میں جی وہ چڑھ گیا جی اوپر اللہ کے فضل سے، میں وہاں گیا تھا جی. اور دن میں جاتے، دن میں لوگ جاتے اور صبح صبح فجر کے وقت جاتے. کہتے ہیں جی بڑا مشکل ہے، شام کو نہیں جا سکتے. اور اب رستے بن گئے، ایک باقاعدہ رستہ بن گیا. چلیں جیسا بھی ہے، مکمل تو نہیں لیکن الحمدللہ بن گیا. حضرت اسماء کی ڈیوٹی تھی کہ بیٹے تو نے آنا ہے اور رات کو آنا ہے، اور جب دنیا پوری طرح سو جائے تو تب آنا ہے. تازی روٹی پکا کے لانی ہے. اور یارو کتنا ہے یہ مشکل کام، کتنا کٹھن اور کتنا اوکھا مسئلہ ہے رسول اللہ کے وفا نبھانا. جے تو چڑھیا اتے دار بھی نہیں، جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں. ایڈا سستا سودا یار بھی نہیں، ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں. کئی جنگل گانے پیندے نے، کئی دوزخ لنگنے پیندے نے. جیو اس ملوں بھی مل جاوے ایدو سستا ہور بپار بھی نہیں. کچھ سمجھ نہیں آندی لوکاں نو او کادے نال شہید کرے. ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں پر او دا خالی جاندا وار بھی نہیں. جناب اسماء، حضرت اسماء کہتی ہے میں تازہ کھانا پکاتی رات کے اندھیرے میں. میں نے کہا ہماری جوان بچی اپنے گاؤں میں دکان پہ رات کو نہیں جاتی، مسئلہ بند. اور جوان بیٹی رات کو فرماتی میں روز جاتی تھی کھانا پکا کے. حضور میرے ابا جی نے کہا تھا میرے مصطفیٰ کو باسی نہیں تازی روٹی پہنچنی چاہیے. حضرت اسماء کہتی ہے میں نا دوپہر کا وقت تھا تو کھانے کی تیاری میں تھی، میرے دروازے پہ شور ہوا اور معمولی گھر نہیں تھا، سردار کا گھر تھا. جناب صدیق اکبر سردار تھے اور حال یہ تھا کہ کسی کی طاقت نہیں تھی آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے. فرماتی ہیں دروازے پہ شور ہوا، جب دستک ہوئی تو میں باہر گئی. کون نے دروازے پہ؟ تو کہتے ہیں ابو جہل کھڑا تھا. فوراً اس نے گرجدار لہجے میں کہا کہاں گیا تیرا باپ مصطفیٰ کریم کو لے کے، کہاں گئے ہیں؟ جناب اسماء کہتی ہیں کہ اب میں سچ کے دوراہے پہ کھڑی ہو گئی. اگر کہتی ہوں کہ مجھے پتا ہے تو میرا عشق گوارا نہیں کرتا، اگر یہ کہتی ہوں کہ مجھے پتا نہیں تو یہ جھوٹ ہے، یہ میرے نبی کو پسند نہیں. اب کہاں جاؤں، اب کیا کروں؟ چوک ہے مکے کا، بہت سارے لوگ کھڑے ہیں. اللہ فرماتی ہے میں تنہا تنہا عورت، معمولی آدمی نہیں، سردار کی بیٹی ہوں، لیکن آج انداز یہ ہے کہ میرے دروازے پر مجرموں کی طرح لوگ کھڑے ہیں جیسے کسی مجرم کے ہاں آئے ہو. فرماتی ہے میرے پاس 1-1.5 منٹ تھا فیصلہ کرنے کے لیے کہ جھوٹ بول کر میں نے اس کو بچانا ہے یا سچ کہہ کے مشکل میں پڑنا ہے. فرماتی ہے اس نے دوبارہ کہا اور پہلے سے زیادہ زور سے بولا اسماء بتاتی کیوں نہیں، کہاں گئے تیرے والد حضور کو لے کر؟ جناب اسماء کہتی ہیں بس پھر میں نے فیصلہ کر لیا، حضور کی وفا بھی بچانی ہے اور نبی پاک کا حکم بھی بچانا ہے. نہیں بولنا جھوٹ، ختم ہو گئی بات. نہیں جھوٹ بولنا. جب مصطفیٰ کوئی پسند نہیں تو کیوں بولے، جب سچے رسول کوئی پسند نہیں تو کیوں بولے. جناب اسماء فرماتی ہے میں نے ساری طاقتیں جمع کر لی، سردار کی بیٹی تھی، اور میں نے پورے وزن کے ساتھ، پورے وزن کے ساتھ میں بولی. میں نے کہا کیا پوچھتا ہے تو کہ میرے والد کہاں گئے حضور کو لے کے؟ سن ابو جہل پتا مجھے ہے وہ دونوں کہاں ہیں، پر تو پورا زور لگا لے میں بتاؤں گی نہیں وہ کدھر ہے. مجھے پتا ہے وہ کہاں ہے. وہ کچا رنگ للاری والا جیڑا چڑھدا لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا. پتا ہے مجھے پتا ہے وہ کہاں ہے. واہ واہ واہ.
चाली निकालने लफ्ज साज चुके निकालना भी ते कुछ साथी जिस नहीं खाती छोटा मैदान मुकाबला माशाअल्लाह हमारे शाह जड़ा भी वो आप छोटा किसे ना टुपा काम नारे माशाअल्लाह। जनाब अस्मा कहने लगी पता मुझे है वो दोनों कहाँ हैं, पर मैं तुझे बताऊंगी नहीं। मेरी बात की समझ आ रही है आप हजरात को? मैं बताऊंगी नहीं। अब इतने बड़े सरदार के मुंह पे इतना बड़ा सच, इतने बड़े झूठे के सामने इतना बड़ा सच, इतने बड़े बेईमान के सामने इतनी बड़ी दयानतदारी। हजरत अस्मा कहने लगी जा जो होता है कर ले, पता है मुझे वो दोनों कहाँ हैं, पर जुर्रत है तो पूछ के बता। नहीं बताती, मैं सिद्दीक की बेटी हूं, जानती हूं कहाँ है। अब जब लोग बुज़दिल हो जाते हैं ना तो फिर दलील से बात नहीं बनती तो फिर ज्यादती करते हैं, फिर हाथ चलाते हैं। उसने ना एक थप्पड़ मारा जनाब अस्मा, एक थप्पड़ गुस्से में, बड़ा ही मुश्किल काम है। फरमाती है मेरे कान में बाली थी, मैं पत्थर पर गिरी, मेरा कान फट गया, खून निकला। लोगों ने अबू जाल को पकड़ा, शर्म कर तू, औरतों के मुंह लगता है, हमारा तो शेवा नहीं है ले अरब का। उसको पकड़ के ले गए। हजरत अस्मा कहती हैं उसी तरह उठी, खून साफ किया, अपने चेहरे पर मैंने कपड़ा बांधा, फिर रोटी पकाई। कभी रोती थी, कभी आटा गूंदती थी, कभी आंसू बहाती थी, कभी रोटियां पकाती थी। कहती खोल के, मेरा वो घराना था, किसी की ताकत ही नहीं थी आंख उठा के देखे, पर मार खाई है, ऐसे वैसे नहीं खाई, किसी के लिए खाई है। हजरत अस्मा फरमाती है तैयारी करके, चेहरा लपेट के, रोटी पका के, फिर मैंने कई दफा देखा जब दुनिया सो गई तो मैं गारे सौर में गई। फरमाती है जब अंदर जाके दिया जलाया ना, तो बेटियां तो आपको पता है रात को टेलीफोन पे सही बोले ना तो अब्बा को सारी रात नींद नहीं आती कि बच्ची आज ना सही बोली नहीं, अल्लाह जाने दुखी ना हो। जब अंदर दाखिल हुई तो चेहरा छुपाया हुआ था। हजरत अबू बकर बोले बेटे क्या हुआ? कुछ नहीं अब्बा जी, वो खाना का है। बेटे बात ना बदल, बता मामला क्या है? तो हजरत अस्मा कहने लगी कुछ भी नहीं, आप खाना खाइए, देखे मैं क्या बना के लाई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अस्मा जब अबू बकर पूछ रहे हैं तो बताती क्यों नहीं, बताओ क्या हुआ? जनाब अस्मा रो पड़ी, चेहरे से कपड़ा हटाया तो खून फिर बहने लगा। अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह, आज अजीब दोराहे पे खड़ी हो गई थी, अगर कहती थी मुझे पता है तो ये वफा के खिलाफ था, और अगर कहती थी नहीं पता तो आप झूठ भी पसंद नहीं करते, सच भी बोला है, वफा भी बचाई है, थप्पड़ लगा है। तो हुजूर मेरे कानों से ना खून बह गया है। नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने जब बात सुनी तो कुर्बान जाए हुजूर की आंखों में भी आंसू आ गए, महबूब भी रोए, और रोकर मेरे करीम रसूल ने फरमाया, हाथ उठाए हुजूर ने, और महबूब फरमाने लगे ए अल्लाह मैं अबू बकर से राजी हूं, तू भी अबू बकर से राजी हो जा। देखो इस कदर ज्यादा अजीब मामला हो गया है, इस कदर ज्यादा अजीब मामला हो गया। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे दी। बैठे ये पैसों वाले संगी अपनी अपनी जगह पे बैठे, मेरी बात सुने। देखें अगर हम अपनी जिंदगी में सच नहीं बोलेंगे तो हमारे रिश्ते एक दूसरे के साथ कमजोर हो जाएंगे। मैंने गुजारिश की कि आप तशरीफ रखें, अल्लाह ताला आपको बरकत दे, सलामत रखे। रिश्तों में कमजोरी आएगी, तबीयतें कमजोर पड़ेगी। ये जो सच्चाइयां होती है ना, सच्चाइयां रिश्तों को मजबूत करती हैं। हम ना झूठ बोलकर बहुत सारे रिश्ते बनाते हैं, झूठ बोलकर। लड़की का रिश्ता देखने के लिए जब कोई आता है तो कुर्सियां उधार की ले लेते हैं, सोफे किसी से मांग लेते हैं, गाड़ी किसी से लेकर अपने अजीजों के यहाँ चले जाते हैं। फिर वो लालच एक पैदा हो जाता है, एक माहौल और हो जाता है। फिर वो जब रिश्ता झूठ की बुनियाद पर कायम रहता है तो वो लंबा चल सकता नहीं, उसमें दरारें आती हैं। अपनी जिंदगी को सदाकतों का आदी बनाए। एक बात और करता हूं फिर बात को समेटता हूं। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलातु सलाम के सहाबी हजरत जरीर बिन अब्दुल्लाह रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते मैंने पहले दिन कलमा पढ़ा, हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ। मैं व्यापारी था, मैं देहातों से जानवर खरीदता था और शहरों में लाके बेचता था। पहले दिन मैंने कलमा पढ़ा तो अर्ज की या रसूलल्लाह कोई नसीहत? तो महबूब ने फरमाया अद्दीनुन नसीहा, मेरा सारा दीन किसी का भला करने का नाम है। एक झूठ ना बोलना और एक कोशिश करना तेरी वजह से किसी का फायदा ही हो जाए, ये ध्यान रखना। आप फरमाते मैं पहले दिन ही गया एक गांव में, वहां से घोड़ा खरीदा, 3 दिनार में सौदा तय हो गया। बेचने वाला यहूदी था।
3 دینار میں سودا طے ہو گیا. 3 دینار دیے تو میں نے گھوڑے کی لگام پکڑی تو بڑا شریف تھا. کچھ جانور شرارتی ہوتے تھے, کچھ شریف ہوتے تھے. جو شریف ہوتے تھے وہ گھروں میں بھی رکھے جا سکتے تھے کہ ان پر عورتیں اور بچے بھی سواری کر لیتے تھے. یہ تو بڑا شریف ہے, یہ تو تیرا گھوڑا مہنگا ہے. حضرت جریر ابن عبداللہ کہتے ہیں میں نے کہا بھی یہ تو 6 دینار کا ہے. 3 دینار اور دیے. اس سے میں پہلے بھی مال خریدتا تھا, آج جب خریدا نا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ یہ اس کو کیا ہو گیا ہے. فرماتے پھر میں گھوڑے پہ چڑھا, ذرا آگے گیا تو وہ تو سواری کے لیے بھی بڑا ہی عمدہ تھا. میں واپس آیا اور میں نے کہا میاں تیرا تو 9 دینار کا ہے, 9 دینار کا ہے. میں نے اسے 3 اور دیے تو مجھے کہنے لگا جریر وہی ہو کہ بدل گئے ہو, زمانے سے سودا خرید رہے ہو, آج کیا ہوا؟ تو فرماتے میری آنکھوں میں آنسو چمک پڑے. میں نے کہا میں بدل گیا ہوں اس لیے کہ سچے رسول کا کلمہ پڑھ گیا اور حضور نے خیر خائی کا حکم دیا ہے. اب میں بدل گیا ہوں, وہ والا نہیں ہوں جو تم سوچتے ہو. کہتے ہیں یہ لفظ کہے اور میں نے 6 دینار دیے. میں نے کہا منڈی جاؤں گا تو 12 کا بکے گا انشاءاللہ, تو میں تیرے 6 کیوں رکھوں؟ کہتے 9 اسے دیکھ کر جب میں نے گھوڑے کی لگام کو پھیرا نا تو یہودی چھلانگ لگا کے میرے گھوڑے پہ بیٹھ گیا پیچھے. میں نے کہا تو نے کہاں جانا ہے؟ کہنے لگا مجھے بھی سچے نبی کی بارگاہ میں لے چل, لے چل مجھے بھی حضور کی بارگاہ میں. ایک دو باتیں مجھے کرنے کو کہا گیا تھا, اصل میں کچھ طبیعت میری تکلیف ہے, کچھ پیروں میں بڑی شدت کے ساتھ, اس لیے میں نے گزارش کی کہ تھوڑی دیر بولوں گا, ذرا جلدی مجھ سے بات کرا لی جائے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں معراج النبی کے حوالے سے, وہ یہ کہ معراج جو ہے نا, معراج یہ نبی کریم علیہ السلام کے عروج کا نام ہے. شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نبی پاک کی ذات خود معراج ہے. حضور کی ذات یعنی جو حضور تک پہنچ جاتا ہے اس کی تو اپنی معراج ہو جاتی ہے. فرماتے تھے جب ذات مصطفیٰ خود معراج ہے تو پھر نبی پاک کی معراج کی کیا شان ہوگی جب ذات مصطفیٰ خود معراج ہے. وہ اصل یہ ہوا ہے کہ ہمارے ہاں نا عقل مندوں کا ایک بڑا لمبا چوڑا ٹولہ پیدا ہو گیا ہے. وہ ہر چیز کو عقل کے دائروں کے اندر تولنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں جو چیز نظر نہیں آتی میں کیسے مانوں؟ تو میں کہتا ہوں تجھے تو اپنی پشت بھی نظر نہیں آتی, آئی ہے کبھی نظر؟ ہے صحیح ویسے وجود کے ساتھ, تو تمہارا وجود اللہ نے بنایا, تمہیں نظر نہیں آتا, تو جو نظر نہیں آتی میں کیسے مانوں؟ یہ تو ایک عجیب بیوقوفانہ بات ہے نا جی. تو معراج النبی رسول کریم کا معجزہ ہے. اعجاز کا معنی یہ ہے, اعجاز ہوتا یہ ہے کہ جو انسان کی عقل میں نہ آئے. ذات رسالت معاب کے معاملے میں عقل کے گھوڑے دوڑانے بند کر دیں, بس حضور جو کہہ دیں جو فرما دیں وہ حق اور سچ. کلمہ پڑھنے والے کو اس پر دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ حق اور سچ ہے. بس ہم نہ چیزوں کو بدل دیتے ہیں. معراج شریف کو بحث کا موضوع بنا دیا, شب برات آئی تو پٹاخے جلا لیے, یعنی ہر چیز کا عنوان نہ بدل دیتے, اصل رنگ نہیں قائم رہنے دیتے. معراج کا معنی ہے حضور کا عروج بیان کرنا. جس نے نعت پڑھی اس نے بھی معراج بیان کیا, جس نے حضور کا میلاد بیان کیا اس نے بھی معراج بیان کیا. حضور کے فضائل کی ہر بات کا معنی نبی پاک کا معراج بیان کرنا ہے. لیکن چیزوں کو اصل پر رکھا کریں, اصل پر. ہمارے ہاں چیزیں بدل دی جاتی ہیں, جب آپ بدل دیں گے پھر لوگ بھی اس کا مطلب غلط لیں گے. دعا کرتا ہوں جو کچھ کہہ سکا اللہ اسے قبول فرمائے. یہاں دوران گفتگو بھول گئے, رب کریم ہم سے درگزر فرمائے. آخر دعوانا